کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے. شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد محترم ساتھیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ شمائل ترمذی میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہم پیش کر رہے تھے اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک یہودی خرید کر کے لایا، غلام بنا کر کے مدینہ طیبہ لے کے آ گیا. بنو قریظہ کا یہودی تھا، اس نے غلام بنا کر کے یعنی غلام بنا کر کے بیچا پہلے آقا نے، اور انہوں نے قرضی جو تھا، قرضی یہ مدینے کا یہودی، اس نے غلام بنا کر کے خریدا اور مدینہ طیبہ لے کر کے آ گیا. کہتے ہیں کہ جب میں جو مدینے کا جو یہودی تھا قرضی، وہ ہم کو غلام بنا کر کے جب مدینہ لے کے پہنچا، مدینے میں داخل ہوئے، فرأیت النخلا، تو یہاں کے کھجوروں کے باغات دیکھ کر کے مجھے یقین ہو گیا کہ آخری نبی یہیں آئے گا. ہمارا وہ دیندار استاد جس نے کہا تھا کہ ہمارے تمہارے علاوہ کوئی اس دین پر نہیں ہے، بس انتظار کرو، ایک کھجوروں کے باغات والے شہر میں ایک نبی پیدا ہوگا، وقت بالکل قریب ہے کہ اور وہ وہی دین ابراہیمی کی دعوت دے گا، وہی دین ہوگا جس پر اس وقت ہم اور تم ہو. کہتے ہیں جب مدینے میں داخل ہوا اور دیکھا مدینے کے بڑے بڑے باغات اور بڑے بڑے کھجوروں کو، تو کہتے ہیں بس ہم مجھے یقین ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ یہی وہ شہر ہے، اسی شہر میں وہ ساری خوبیاں نظر آ رہی ہیں جن علامات اور نشانی اور خوبیوں کو ہمارے استاد نے بتایا تھا. کہتے ہیں فَأَقَمْتُ مَعَهُ عَامَ فِي نَخْلَةٍ، یہودی چونکہ غلام تھا، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، یہودی کے ساتھ رہتا اور کھجوروں کے باغات میں کام کرتا، پانی ڈالنا، پھل فروٹ. دیکھو یہ دین کے خاطر آدمی کو کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. وہ بھی اگر دیکھا جائے
دین تو مل چکا تھا، علم ہاں کیا کرنا پڑا؟ کھجور کے باغات میں پانی ڈالنا، کھجور توڑنا، ساری ذمہ داری. کہتے ہیں وبعث اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اثنا میں اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں رسول بنا دیا، لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہو سکا تھا، مجھے علم نہیں ہو سکا تھا. غفل تو نہ ہو، چونکہ غلامی کی زندگی اور ہر وقت کام میں لگا رہنا کیا سوچنے سمجھنے کا موقع تھا. بس ساری نگاہ اسی مدینے کے کھجور کے باغوں پر جاتی، نخیلات پر، کہ استاد نے بتایا ہے اور کبھی امید ہے کہ اسی جگہ آئے گا، نبی کہیں بھی پیدا ہوں گے، آئیں گے ہی تو ایمان لا لیں گے. کہتے ایک زمانے تک ایسے کام کرتا تھا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مدینے طیبہ آ گئے. جب مدینہ آپ پہنچے اور قبا میں آپ نے نزول کیا، آپ اس وقت کا جو راستہ تھا، آج بھی اس وقت کا جو راستہ، یعنی مدینے سے، مکے سے جو راستہ مدینہ آتا ہے، آپ آئیں سیدھے آ جائیں تو مدینہ پہنچ جائیں. اگر آپ رائٹ لے لیں، رائٹ ٹرن لے لیں تو سیدھے مدینہ لیفٹ سائڈ کٹ جائے گا، آپ سیدھے کہاں پہنچ جائیں گے؟ اس وقت چھوٹا سا مدینہ تو سمجھ آتا، آدھی سمجھ آئے گا، لیکن یہ کہ وہاں سے ٹوٹل مدینے کے راستے پر آ رہے تھے. لیکن مدینہ پہنچ کر کے قریب آپ نے راستہ مدینے میں داخل ہونے کے بجائے رائٹ لیا، سیدھا کہاں پہنچ گیا؟ قبا پہنچ گئے. قبا میں آپ نے قیام کیا. کہتے ہیں یہ بات عام ہو گئی، لوگوں میں عام ہو گئی، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، کہتے ہیں بالکل یہ عام ہو گئی کہ نبی ایک صاحب ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور قبا میں آ کر کے ٹھہرے ہیں، بہت سارے لوگ ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. کہا یہ اس طرح سے بات پھیلی اور ہر ایک کے زبان پر یہی. کہتے ہیں فَإِنِّي لَفِي رَأْسِ نَخْلَةٍ اذ اقبل ابن ام لصاحبی. کہنے لگے کہ شور تو ہو گیا، چرچا، میں کھجور کے درخت پر اوپر چڑھا ہوا تھا. یہ کہتے ہیں فَإِنِّي لَفِي رَأْسِ نَخْلَةٍ، راس بالکل جس کو کہتے ہیں اوپر، کھجور کے اوپر تھا، کام کر رہا تھا کھجور کے اوپر باغ پر. کبھی پتے کاٹنا ہوتا ہے، کبھی پھل توڑنا رہتا ہے، کبھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. کہتے ہیں اتنے میں جو ہمارا آقا یہودی تھا جو خرید کر لائے تو اس کا بھتیجا آیا، اس کا چچا داد بھائی، ابن ام لصاحبی، ہمارے آقا کا چچا داد بھائی، آج کے سمے کزن کہتے کیا کہتے ہیں، کزن آیا اور وہ کہتا اے فلان، ہمارے آقا کا نام لیا. قاتل اللہ بنی قیلتا، اللہ ان کو برباد کرے. قبا والوں کی طرف اشارہ کیا، برباد کرے. کیا ہوا؟ مررت بہم آنفا وہم مجتمعون علی رجل کذب علیہم من مکہ تھا. ابھی میں قبا میں گزرا تو دیکھا کہ چاروں طرف سے قبا کے لوگ دوڑے ہوئے آ رہے ہیں اور بیچ میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. میں نے پوچھا یہ کون؟ ہر ایک کے زبان پر یہ اللہ کے رسول ہیں، مکے سے مدینہ آ گئے ہیں. کہتے ہیں
جب اس نے اتنا بتایا تو اب مجھے یاد پڑ گیا سب، استاد نے جو بتایا تھا سارے مناظر ہمارے آنکھوں کے سامنے، اور جس کے لیے آج تک میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی تھیں، اس نبی کی وجود اور آمد کی ہمیں اطلاع مل گئی. اتنی تکلیفیں پیچھے سن چکے ہیں. کہتے ہیں اور وہ شخص کہتا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ نبی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ ان کے جو سلمان فارسی تھے، ان کے آقا کا چچا داد بھائی کہتا ہے فوالذی ما ہوا الا اسمعتها. کہتے ہیں اس نے کہا اس ذات کی قسم یہ وہی ہے جو ہم سن چکے ہیں. یعنی اس یہودی کو کہتے ہیں فاخذنی القر، جیسے میں نے سنا کہ چچا داد بھائی بتا رہا ہے ہمارے یہودی آقا سے کہ آ گئے وہ، کہتے اتنا سنتے ہی مجھے ایسی ٹھنڈک کہ مجھے کپ کپی آ گئی. بس سوچیں کتنی مشکلوں کے بعد آج وہ گھڑی کہ آ گئی مدینہ. فاخذنی القرۃ، قرو، مجھے کپ کپی، میرا بدن جو ہے کیا کانپنے لگا، کیا کروں کتنی جلدی پہنچوں. کہتے ایسے کپ کپی ہم کو پتا رہی ہوئی تو ورجفت بھی النخلہ، کہ ہمارے کپ کپی کی وجہ سے کہتے ہیں وہ کھجور کا جو درخت تھا وہ کانپنے لگا، حرکت میں آ گیا، اور ایسے حرکت کرنے لگا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں گر جاؤں اس کے اوپر سے، میں گر جاؤں. کہتے ہیں جب میری حالت دیکھی اس ظالم نے اور مجھ سے برداشت نہ ہوا، وہ دیکھ رہا ہے مجھے بھی کانپتے ہوئے اور درخت بھی حرکت میں، کہنے لگے کہ وہ سب دیکھ رہا تھا، اتنے میں اوپر ہی سے کود پڑا درخت سے، میں نیچے کود پڑا. فقلت ما ھذا الخبر، تو اس سے جو ہمارے آقا کا چچا داد بھائی تھا اس نے میں کہا کیا کہہ رہے تھے تم، کیا خبر دے رہے تھے آقا کو؟ کہا کہ میں اتنے پوچھ رہا تھا، وہ ظالم آقا آیا اور جتنی طاقت ہو سکے فالاقہ بنی صاحبی لقمتن، وہ یہودی آقا جتنے اس کے اندر طاقت تھی اتنا کھینچ کر کے تماچا مارا ہم کو. کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا اسے. وہ کہا اوپر چڑھ، کہا کہ مارا، وہ کہتا وما انت بذاک، تمہیں کیا لینا اس سے؟ کہتے ہیں میں نیچے تھپڑ بھی کھایا، وہ بھی معمولی، کہتے ظالم کے جتنی طاقت تھی، اور کہتا ہے اقبل اقبل علی شانک، اوپر جاؤ اپنا کام کرو، ہم لوگ کیا بات کر رہے ہیں اس کو تمہیں سننے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں سننے کے بعد جتنا خوشی اور جتنی کپ کپی زمین پر بدن میں، یہاں تک کہ درخت بھی کھجور کا حرکت کرنے لگا. اس عالم نے ایک تو مارا اور کہتا جو کام کر رہے تھے اوپر جاؤ تم کام کرنے لگو. کہتے ہیں بہرحال کچھ کر نہیں سکتا، غلامی کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے. لیکن یقین پر یقین بڑھتا گیا کہ ہاں جس کے انتظار میں ہم یہاں آئے تھے اتنے دن سے وہ نبی آ گیا ہے. فاقبلت علی عملی حتی امسیت،
کہتے ہیں کہ اندھیرا ہو جانے تک ہم سے کام لیتا رہا وہ، پھر ہم کو اوپر بھیجا، اور جو کام تھا ایسا بھی نہیں کہ ہاں اوپر کام ختم ہو جائے، کہتے ہیں کہ حتی امسیت، یہاں تک کہ میں شام ہو گئی، جب کام ختم ہو گیا اور وہ اپنے گھر گیا، اب غلامی کی زندگی کہاں گئی؟ کہتے ہیں فجمعت شیئا، فجمعت شیئا، ہمارے پاس جو کچھ تھا، یعنی آدمی کچھ گفٹ ملتا ہے، کوئی تحفے ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو رہتا ہی ہے، ہمارے پاس جو کچھ تھا، کھجور ہو یا اور جو ہمارے پاس جمع پونجی تھی، کھجور تھا، کھانے پینے کا سامان جو بھی تھا، کہاں اندھیرا ہوا تو میں نے سب کو جمع کیا، سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فَأَتَيْتُهُ، میں کوبا آیا، میں چپکے کوبا آ گیا، آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ بیچ میں بیٹھے ہیں اور چاروں طرف سے آپ کے اصحاب، آپ کے صحابہ تھے، ابو بکر تھے، پھر کچھ اور مدینے والے بھی لوگ پہنچ گئے۔ کہتے ہیں مجھے موقع ملا، قریب پہنچا تو میں نے کہا کہ اجتماع عندی، اجتماع عندی اردت ان اتصدق به، یہ ہمارے پاس تھوڑی سی پونجی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صدقہ کر دوں، آپ کو صدقہ کر دوں۔ فبلغنی انک رجل صالح، مجھے معلوم سنا ہے کہ آپ بڑے نیک انسان ہیں، نبی رسول وغیرہ نہیں کہا۔ دیکھو انسان جب بڑی محنت سے کوئی چیز حاصل کرتا، کہ میں نے کہا نہیں کہ آپ رسول ہے، میں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ بہت رجل صالح ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، تو یہ میں کچھ صدقہ میرے پاس تھا، یہ میں لے کر کے آیا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ سفر سے آئے ہیں، وَمَعَكَ رِجَالٌ ذُو حَاجَةٍ، اور آپ کے ساتھ جو آئے ہوئے ہیں لوگ، ان میں بھی بڑے حاجت مند ہوں گے، اور اس لیے میں لے کے آیا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ سے اور آپ سے زیادہ مستحق یہ ہمارے صدقے کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ دیکھا سب سے پہلے کیا پیش کیا؟ صدقہ۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صدقہ، آپ کے سامنے، یہ کہہ کر کے فوضعتہ بین یدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے اپنا صدقہ رکھ دیا۔ جیسے میں نے رکھا تو فقبض یدہ، فکف، اللہ سن اپنا ہاتھ اٹھا لیا، آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا، اور میں جو سب دیکھ رہا تھا آپ نے لیا، وقال لاصحابہ کلوا، اور سارے ساتھیوں کو حکم دیا، بھائی یہ ہے کھانا لے کے آئے ہیں تمہارے بھائی، تم لوگ کھانا کھا لو۔ سب لوگ کھانا کھا لیے، سب لوگ کھانا کھائے، لیکن نبی نے ایک دانہ اس میں کا ایک لقمہ نہیں اٹھایا۔ کہتے ہیں فقلت هذه واحدہ، ہمارے استاد نے کیا بتایا تھا کہ اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ صدقہ نہیں کھائے گا۔ تو استاد نے ہمیں جو بتایا تھا یہ ہوتا ہے علم کا فائدہ۔ فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ یہ علم کا فائدہ۔ انسان کے پاس علم ہو تو حق اور باطل کو اچھی طرح سے پہچان لیتا ہے۔ ہذہ واحدہ، یہ ایک علامت تو مل گئی۔ کہتے ہیں
پھر چونکہ میں ابھی اپنی غلامی کی زندگی میں تھا، ورجعت، میں پھر رات کو واپس آ گیا. ابھی بھی یعنی ابھی ساتھ میں جڑے نہیں آپ، بس دیکھ لیے کہ ہاں ایک علامت مل گئی ہے. کہتے ہیں میں یہ علامت دیکھ لینے کے بعد اور یقین ہو گیا کہ ہاں نہیں رسول یہی ہیں. اس نے جو بتا کیوں کھجور کے باغات پہلی علامت، دوسری علامت صدقہ نہیں کھائیں گے، ایک لقمہ ایک دانہ نہیں لیا، سب دوسروں کو کھلا دیا. تو دوسری علامت کہتے ہیں بس آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کوبا سے کہاں پہنچ گئے؟ اب مدینہ آ گئے اور قریب آ گئے، اب تو شہر میں آ گئے. کہتے ہیں پھر ایک دن فجمعت شیئا فاتیت به، ایک دن پھر بھی مطلب اب تو مدینہ آ گئے نا، کچھ عرصے کے بعد پھر میں نے کچھ جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد چپکے سے پھر میں مدینہ آیا. پہلے کہاں گیا تھا؟ قبا، اب مدینہ آیا. اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ احببت کرامتک، ہاں فاہدیت لک ہدیۃ ولیست بصدقہ. یا رسول اللہ ہم آپ کی عزت، کرامت، آپ کی بزرگی، آپ کی دین کی سے بڑی محبت کرتے ہیں. میں یہ کچھ لے کے آیا ہوں، یہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے، یہ صدقہ نہیں ہے. ہدیہ قبول کریں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے. قبول تو دونوں کیا لیکن استعمال نہیں کریں گے، صدقہ استعمال نہیں کریں گے، اور جو تحفہ دو گے اس کو وہ استعمال. یہ کس نے بتایا تھا؟ سلمان فارسی کے استاد نے. کہتے ہیں جیسے میں نے کہا یا رسول اللہ یہ گفٹ ہے، فوری طور پر نبی علیہ السلام اپنا دست مبارک اس کی طرف بڑھائے، فاکالا، اور سب سے پہلے آپ نے کھایا شروع کیا، اور اپنے ساتھ میں سارے صحابہ کرام کو بلایا. وآکالا اصحابہ، خود شروع کیا اور سارے اصحاب نے بھی شروع کیا. فقلت ہاتان اثنتان، میرے دل میں خوب خوشی ہوئی کہ چلو یہ دو علامتیں ہم کو مل گئیں. اب ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 3. جگہ کی علامت آپ کا محجر یعنی کھجوروں کے باغ مدینے میں. نمبر 2 صدقہ نہیں کھائیں گے. نمبر 2 گفٹ قبول کریں گے، گفٹ کھائیں گے اور کھلائیں گے. ہاں نمبر 3 تھا ورجعت، پھر میں واپس آ گیا. غلامی تھی، موقع پا کے چلا جاتا، موقع جب ملتا تو چلا جاتا، باقی اپنی ڈیوٹی کرتا تھا، غلامی بجاتا تھا. کہتے ہیں فاتیتہ، پھر ایک دن اور ہم کو موقع مل گیا، ایک دن موقع اور ملا. فاتیتہ، میں آیا تو دیکھا کہ آپ جنازے میں شریک ہیں، اور جنازہ نماز پڑھا کر کے لوگ بقی کی طرف قبرستان دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، آپ بھی ساتھ میں جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں آیا وحولہ اصحابہ، اور چاروں طرف صحابہ کرام موجود تھے. کہتے ہیں فسلمت، سامنے سے سلام کیا، اور موقع پا کر تحولت، موقع پایا میں آپ کے پیچھے چلا گیا اور جا کر کے کوشش کر رہا ہوں، چونکہ استاد نے کیا بتایا تھا؟ مہر نبوت ہوگی دونوں کندھوں کے بیچ میں. یہ اسی لیے امام ترمذی حدیث یہاں نقل کی. کہتے ہیں تحولت، پیچھے گیا اور جھانک کر کے ایڑی اٹھا کر کے دیکھنے لگا کہ مہر نبوت کسی بھی صورت سے دیکھے.
لیکن مشکل یہ تھی کہ نبی علیہ السلام چادر ڈھپی ہوئی تھی، مہر نبوت، چادر ڈالے ہوئے تھے، جیسے قمیص وغیرہ ہوتے ہیں نا، ڈالے ہوئے تھے، کتنا بھی جھانکے نظر نہیں آتی تھی. کہتے ہیں میری کوشش کی دور کر کے فعل مما اردت، تو نبی علیہ السلام کو اندازہ لگ گیا کہ میں کیا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. فعل مما اردت، تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا اور آپ کو اندازہ لگ گیا کہ میں کیوں ادھر بھی جھانکتا ہوں، ادھر بھی جاتا ہوں، کبھی ایسے دیکھتا ہوں، اور وہ بالکل ڈھپی ہوئی ہے. اللہ کے رسول کو اندازہ لگا فعلق رداءہ، ہمارے شوق و جذبے کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول نے اپنی چادر اتار لی. کہتے ہیں کہ جب چادر اٹھا لی فرأیت الخاتم، تو میں نے ختمے یعنی مہر نبوت دیکھ لی. فقبلتہ، ایک زمانے سے انتظار کر رہا تھا، اور جب دیکھا تو برداشت نہ کر سکا، میں نے اس کو بوسہ دے لیا. فقبلتہ، میں نے اس کو ہماری خوشی سے میں نے اس کو چوم لیا. وبکیت، اور مجھے رونا آ گیا. اب آپ بتائیں کتنی مشکلات اور کتنی پریشانیاں اٹھانے کے بعد آج اصل مقصد میں ان کو کامیاب. کہتے ہیں اس لیے میں چومتا رہا، رونے لگا. فاجلسنی بین یدی، اللہ کے رسول نے ہم کو اپنے آگے کھینچ کر کے بیٹھا لیا. یہاں سے اب نبی سے تعلق قائم ہوا. کہتے ہیں فاجلسنی بین یدی، ہم کو اپنے پاس بیٹھا لیا تو کہتے ہیں فحدثتہ بشأنی کلی، جو ہمارے ساتھ گزرا تھا ہم نے سب اللہ کے رسول کو بتا دیا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا ہے، میں فلاں ہوں اور ہمارے ساتھ یہ گزر چکا ہے، صرف آپ کی تلاش میں یہاں بڑے رہے. کہتے ہیں فأعجبہ ذلک، اللہ رسول بہت متاثر ہوئے. اور پوری حدیث جب میں نے سلمان کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا تھا نا کہ سلمان ذرا اپنی داستان سناؤ. کہتے ہیں کہ جب میں نے داستان پوری سنائی حضرت عبداللہ بن عباس کو تو حضرت عبداللہ بن عباس بڑے حیرت میں پڑ گئے. اور پھر نبی علیہ السلام نے سوچا اللہ کے رسول اس داستان کو، کہتے ہیں اے عباس، جب میں نے اللہ کے رسول کا حدیث بیان، اللہ کے رسول نے بہت اس کو پسند کیا اور اتنا اللہ کے رسول متاثر ہوئے وَأَحَبَّ أَن يُسْمِعَهُ أَصْحَابَهُ، اور آپ نے خواہش ظاہر کی کہ سارے ساتھیوں کو ہم پوری داستان سنا دیں. کہتے ہیں اس طرح سے معاملہ ہوا یہاں تک کہ ففاتنی معه، موقع پاتے تو چلے آتے، چپکے سے اللہ رسول کے مل کے جاتے، اور دن بھر آقا پورا کام کرواتا رہتا تھا. اللہ اکبر. غلامی کی زندگی میں ذرا دیکھو کیسے کیسے انسان کو حالات آتے ہیں. لیکن کہتے ہیں یہاں تک کہ جنگ بدر کا وقت آ گیا، ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے مہینے میں. بڑی خواہش تھی لیکن ففاتنی معه بدر واحد بالرد، پھر بدر کے بعد احد کی جنگ ہوئی تو احد میں بھی نہیں شریک ہوگا. دونوں ان بابرکت جنگوں سے اللہ رب غلامی کی وجہ سے میں محروم رہ گیا.
ٹھیک ہے نا. یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ایک زمانے تک غلام. کہتے ہیں بڑا دکھ ہوتا تھا, زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتا تھا, ادھر آقا مار پیٹ کرتا, کام سخت لیتا, اور کوشش ہوتی کہ کام میں ایسا مشغول کرے کہ میں اللہ کے نبی تک آ نہ سکوں, اسلام پر عمل نہ کر سکوں. کہنے یہ تقریباً ایک عرصے تک جنگ بدر بھی ہو گئی, احد بھی ہو گئی, دونوں جنگیں. تو ایک دن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, یا سلمان کاتب عن نفسک, یا سلمان کاتب عن نفسک, اے سلمان تم مکاتبہ اپنے لیے کر لو. مکاتبہ سمجھتے ہیں نا, غلام کی ایک شکل ہوتی ہے, ایک شکل ہوتی ہے مکاتبہ کی. کوئی آسان کام نہیں تھا. مکاتب یا مکاتبہ کہتے ہیں, عربیوں کا دستور تھا کہ غلام اپنے آقا سے طے کر لے کہ آپ کتنا لیں گے ہم سے, ہم آپ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. سمجھ گئے نا. تو 1 لاکھ 2 لاکھ جو متعین ہو جائے, یہ اس آج کے حساب بتا رہا ہوں کہ کوئی طے ہو جاتا, ٹھیک ہے اتنا آپ دے دیں پھر آپ آزاد ہو جائیں گے. سلمان فارسی کی خوشی کی انتہا نہیں. اللہ رسول نے فرمایا کاتب, مکاتبہ کر لو. سلمان فارسی اپنے آقا یہودی سے بات چیت کرنے لگے, دھتکار دیتا, نہیں چھوڑوں گا میں. اب مسلمان ہو جانے کے بعد پتہ اور چڑ ہو گئی تھی اس کو, نہیں چھوڑوں گا. کہتے ہیں برابر میں اس سے اپیل کرتا تھا, صاحب جو چاہیں لے لیں, ہم کو چھوڑ دیں. آدمی ٹھیک ہے, شہزادہ ہے, غلامی کی زندگی. کہتے ہیں لیکن ارادے نہیں ہو رہا تھا, اور میں برابر اس سے اپیل کرتا رہتا. آزادی کی, مخاطبت کی بھیک مانگتا, اللہ کے بندے سن لے. یہاں تک کہ ارادی ہو گیا اور کہا کہ اللہ اکبر. وہ سوچا تھا کہاں سے دے گا, یہ کہا 300 درخت. کتنے؟ کھجور کے 300 درخت, یہ ہماری زمین ہے. 300 درخت کھجور کے اس باغ ہماری زمین میں لگاؤ, اور ہم اس وقت تک تم کو نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ یہ پھل لانے کے لائق نہ ہو جائے. ابھی بھی ایک دن نہیں آزادی ہے. 300 کھجور, 300 کھجور کے درخت لگاؤ, اور زمین بھی تم تیار کرو. سمجھتے ہیں بیج ڈالنے کے لیے بہت پاپڑ, اس کی جو کیا کہتے ہیں, ہل چلا کر کے, کھڈا کھود کر کے زمین تیار کرنی پڑتی ہے, پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ جانتے ہیں آپ لوگ کہ اس کے اندر کھاد اور بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں. تو اس نے اتنی شرط رکھی کہ یہ پوری نہ کر سکیں. کہا 300 درخت, یہ ہماری بنجر زمین پڑی ہے, اس کو تیار کرو زمین, اور 300 درخت کھجور کے لگاؤ, اور اس وقت تک ہمارا نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ کھجور پھل نہ لائے. ٹھیک ہے نا. نمبر 2 40 اوقیۃ من الذهب, اور 40 اوقیہ سکہ چاندی کے, کیا سونے کے ہونا چاہیے, کیا 40 سکے اوقیہ, ایک پیمانے جیسے ہمارے یہاں کیا 100 50 200 1000 ہوتا نا, ایسے اوقیہ اتنی کا بڑی رقم تھی اس وقت. 40 اوقیہ سونا دو اور 300 کھجور کے باغات لگاؤ, تب ہم تم کو آزاد کریں گے.
اور مکاتبہ میں جب تک ایک پیسہ بھی باقی رہے گا آقا کو اختیار ہے کہ اس کو چھوڑے نہیں، یہ آزاد نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں جب آقا نے اس طرح سے کہا تو پھر میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اس نے تو ایسی شرطیں رکھی 300 کھجور کے درخت اس کی زمین میں لگائے ہیں اور اس وقت تک جب تک کہ یہ پھل لانے کے لائق نہ ہو جائیں اور 40 اوقیہ دیں گے تب آزاد ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کر لو، مکاتبہ کر لو، کیا کر لو؟ گئے مکاتبہ کر لیے، واپس آیا رسول اللہ ہم نے کر لیا اور عادی ہو گیا۔ اب لازمی چیز ہے غلامی کی زندگی، اتنا درخت کہاں سے؟ لیکن ماشاء اللہ حضرت سلمان فارسی اپنی داستان سنائیں یا ان کی تکلیف دے کر کے ہر صحابی کے دل میں ان کی محبت اور پریشانی کے احساس تھا۔ جب انہوں نے آ کر کے بتایا تو اللہ اس نے فرمایا اعینوا اخاکم بالنخل، مدینے کے مسلمانوں تم میں سے اکثر لوگ کھجور کے باغات والے ہیں، تو ایسا کرو سب لوگ مل کر کے سلمان کی مدد، اپنے بھائی کی اخاکم، اپنے بھائی کی مدد کرو سلمان کی، سب لوگ مل کر کے۔ کہتے ہیں مدینے کے زمینداروں نے، کسانوں نے، کھجور کے باغات والوں نے ہماری مدد کی۔ کوئی جا رہا ہے 5 درخت لے کر کے آیا، کوئی 10 لے کر کے آیا، جس کے پاس جو ہو سکتا تھا لے کر کے آئے، سب جمع ہو گیا، 300 درخت مل گئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ حضرت سلمان کہتے ہیں اب کھجور کا انتظام تو ہو گیا، کھجور کا انتظام ہو گیا، لیکن ابھی سونے کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چلو جاؤ زمین تیار کرو۔ زمین تیار کا مطلب زمین کھیتی کے لائق بنانا ہے، اور کھجور کا درخت لگانے کے لیے لازمی چیز کھڈا کھودنا پڑتا ہے۔ جاؤ ایک کھجور کے درخت چھوڑ دو، رکھو یہیں سے، کھڈے کھودو اور اپنے ہاتھ سے کوئی ایک درخت بھی کھڈے میں ڈال کر کے نصب نہیں کرنا۔ اب تو جانتے ہو گے کھڈے میں ڈالا جاتا ہے، پھر مٹی ڈالی جاتی ہے، اب آج کل تو کھاد وغیرہ بھی ڈالتے ہیں تاکہ جڑ میں کوئی چیز، تو کافی لمبا کام ہوتا ہے۔ نے فرمایا اب سلمان فارسی کے اور 300 پودوں کے کھڈے کھودے، مدد کے لیے پہنچ جاتے لوگ، لیکن آزادی کے لیے 300 کھڈے۔ اب بڑا بے رحم یہودی تھا وہ، یہودی کبھی بھی کوئی احسان یا آسانی نہیں۔ اللہ اس نے فرمایا فَكِّرْ لَهَا وَلَا تَدْعَ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى أَضَعَهُ بِيَدِي، جاؤ ایک درخت کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، کھڈا کھودو پھر آ کر کے مجھ کو بتاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں گیا، کھڈا کھودا، تیار کیا اور آ کے اللہ کے رسول کو بتایا کہ اللہ کے رسول 300 کھڈے تیار ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا، فرمایا تھا میں آؤں گا۔ اللہ کے رسول گئے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی گئے، لوگ پکڑاتے جاتے اور نبی علیہ السلام درخت اپنے دست مبارک سے نصب کرتے جاتے۔ یہ سلمان فارسی کو خوش نصیبی اور ان کی آزادی کے داستان اور رحمت للعالمین اخلاق ذرا دیکھو۔ کیا دنیا کا کوئی وزیر اعظم، کوئی بادشاہ، کوئی بہت بڑا سے بڑا سیٹھ کیا کسی انسان پر رحم کر سکتا ہے؟ اسی لیے آج بھی دنیا اس بات پر متفق ہے
کہ انسانیت اور ہمدردی کا علم بردار بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ پیدا ہوگا۔ جب سے آپ دنیا میں آئے اب رہتی دنیا تک آپ سے زیادہ انسانیت نواز، انسانیت کی ہمدردی کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول گئے 300 درخت، ذرا سوچیں کتنا ٹائم لگا ہوگا، کتنی محنت اور مشقت کی بات ہے۔ ایک طرف جبرائیل امین وہی لے کر کے آئے، سارے نبیوں کا سردار ہو، اور اپنے ایک ساتھی کی مدد کے لیے کھیت میں کام کرتا ہو۔ یہ اللہ کے رسول کی تواضع اخلاق کا یہ بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے، اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے سارے درختوں کو لوگ پکڑاتے گئے، اللہ رسول کھڈے میں اتر کر کے اس کو نصب کرتے اپنے ہاتھوں سے، پھر ہم لوگ مٹی ڈالتے۔ کہتے ہیں اس طرح سے مسئلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ کہتے ہیں ہم درخت پکڑاتے گئے، لوگ ہماری مدد کرتے رہے، نبی علیہ السلام اس کو ڈھاتے، وَيُسَوِّي عَلَيْهَا تُرَابًا، اور اکثر مقام درخت کے ساتھ میں نے دیکھا آپ ہی مٹی بھی اپنے ہاتھوں سے ڈالتے تھے۔ کھڈا جب کھودا جاتا ہے تو مٹی باہر ہوتی ہے، اور درخت کو نصب کر کے مٹی، کہتے ہیں اللہ، سلمان فارسی کہتے ہیں ہم نے صرف درخت پکڑاتے تھے، اللہ کے رسول کھڈے میں نصب بھی کرتے اور مٹی بھی ڈالتے تھے۔ یہاں تک کہ فن صارفا، فارغ ہو گئے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے صرف ایک درخت میں نے نصب کیا، ایک درخت میں نے نصب کیا، سمجھ گئے نا؟ یا بعض روایتوں میں آیا کہ عمر فاروق نے نصب کیا۔ کہتے ہیں جب پھل آیا تو پورے درخت میں زیادہ پھل اس میں جو ہے وہ کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں والذی بعثہ بالحق، والذی بعثہ بالحق فما ماتت منها واحدۃ، اللہ کے رسول نے جو پودے نصب کیے تھے ایک درخت بھی نہیں سوکھا، سب اچھی طرح سے لگ گئے۔ اب باقی کیا رہ گیا تھا؟ 40 اوقیہ سونا، ابھی بھی آزاد نہیں ہوئے، ابھی تو پانی ڈالنا سب کچھ کرنا ہے نا، آزاد نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ اب 40 اوقیے کی وجہ سے میں بھی آزاد نہیں ہو سکا، غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، انتظار میں تھا۔ ایک وقت گزر گیا، کہتے ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، میں تو تھا نہیں، کیونکہ ابھی تو ہم کو کہاں کام کرنا ہے؟ یہودی کے ہاں، کیونکہ ابھی پوری ادائیگی نہیں ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی کبھی نہیں کہا کہ تم آ جاؤ، کیوں؟ یہ شریعت کے خلاف تھا۔ ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، جیسے انڈا ہوتا ہے، سمجھ گئے نا، انڈا، ارے انڈے کے برابر سونے کی ایک ڈلی لے کر کے آیا، اللہ کے رسول کے پاس آیا، اور سونا، جسے کہ آج اس طرح بسکٹ کا ہونا، آج بسکٹ ہوتا نا، سونے کی ایک بسکٹ انڈے کی طرح، انڈے کے برابر لے کر کے آیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کو لکھ لیں، یہ فلاں جگہ کا سونا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر جگہ کا الگ الگ ہوتا ہے نا۔ تو جیسے اس شخص نے اللہ کے رسول کو دیا سونا، پکڑایا، سونے کی ڈلی اور آج کی اسلامی بسکٹ، اللہ کے رسول فدعو سلمان المسکین المقاتب، اب سلمان فارسی کی آزادی کا وقت، یہ آج کا دن غلامی کا آخری دن تھا۔ فدعو سلمان المسکین المقاتب، لوگوں دوڑو جاؤ سلمان
وہ مسکین بیچارہ محتاج اور جو اپنے آقا سے آزادی کے لیے مکاتبہ کیا تھا اس کو جلدی بلا کر کے لاؤ. کہتے ہیں ہم تو یہودی کے ہاتھ ہے. وہ دوڑا ہوا آدمی اللہ کے رسول کے پاس سے آیا, سمجھے نا, اور کہا ادِ حاضی, یہ سونا لو اور لے جا کر کے یہودی کو دے دو اور آج ہی تم آزاد ہو جاؤ گے. کہتے ہیں فقلت, تو میں نے کہا یا رسول اللہ, ارے تو بہت بڑی رقم ہے, 40 اوقیہ ہے. این تقع ہذہ مما علی, یہ 40 اوقیے کا قرضہ جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے دینا ہے, ایک بسکٹ سونے کی کہاں کافی ہوگی؟ یہ تو کچھ بھی نہیں اس سے کام بنے گا. نہیں سمجھ آیا؟ 40 اوقیہ اتنا ہونا چاہیے, اور آپ کتنے بڑے چھوٹے سے پکڑا رہے ہیں. کہاں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اس کو لو اور تم جاؤ. کہتے ہیں گئے لے کر کے. ایک روایت میں کیا آیا, حضرت سلمان خود کہتے ہیں اعاننی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببیضۃ من ذہب, ایک انڈے کے برابر سونے کی ڈلی تھی, سونے کا بسکٹ اللہ کے رسول نے دیا. اور میں سوچ رہا تھا اس سے کہاں ادا ہوگا 40 اوقیہ, لیکن لے کے جاؤ, اللہ کے رسول نے دیا ہے, وہ کہا کہ جاؤ ادا ہو جائے گا. کہتے ہیں فلو اذنت باحد لکان اثقل منہ, کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ نے اس سونے کی ڈلی کو اتنا وزن بنا دیا تھا کہ 40 اوقیہ کا اگر احد کے پہاڑ کے برابر ہم پر سونا ہوتا تو اس ڈلی کو اگر اس سے وزن کیا جاتا تو اس احد پہاڑ پر بھی ایک بسکٹ سونے کی غالب آ جاتی. ہاں کہتے ہیں اس طرح سے دیا, اور اللہ تعالی نے ہمیں آزادی نصیب کی. جب آزاد ہو گئے تو اس کے بعد کہتے ہیں سب سے پہلی جنگ, دیکھو کتنے اچھے موقع پر آزادی, سب سے پہلی جنگ ہمیں جو نصیب ہوئی جنگ خندق. یہ ہماری پہلا موقع تھا ہمارا کہ ہمیں جہاد کا موقع ملا. نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں. نبی علیہ السلام جیسے پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے, بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ پورا عرب آ گیا تھا اور مسلمانوں کے پاس اتنی فوج نہیں تھی جو کیسے مقابلہ کرے. تو سلمان فارسی نے رائے دی, یا رسول اللہ ہمارے یہاں فارس میں ایک لڑنے کا بڑا عجیب طریقہ ہے, ہم اب بتاتے ہیں اگر آپ لوگ قبول کر لیں تو ہو سکتا ہے بڑے سے بڑی فوج اور لشکر کا مقابلہ کر. فرمایا کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم لوگ جب دیکھتے دشمن بہت طاقتور ہم پر حملہ کر رہا ہے تو ہم لوگ اتنا گہرا اتنا چوڑا گڈھا خندق کھود لیتے ہیں چاروں طرف سے, یا جدھر دشمن آنے کا ڈر ہے کہ دشمن چھلانگ نہ لگا سکے, اور اگر چھلانگ لگائے تو اسی کے اندر گر جائے. ہم لوگ محفوظ رہتے ہیں. یہ خندق کھود کر کے لڑنے والا طریقہ ہمارے یہاں ہے. اگر آپ اس طرح سے کر لیں تو بڑا اچھا. سلمان فارسی پہلی مرتبہ آزادی کے بعد جنگ میں شریک ہوئے اور انہوں نے مشورہ دیا, اللہ رسول نے اسی کو پسند کیا اور فوراً خندق کھودنے کا سلسلہ شروع. اور واقعی اس خندق کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہوا, دشمن جو ہے نامراد واپس ہو گیا. یہ سلمان فارسی کہتے ہیں میری پہلی شرکت تھی جنگ کے اندر. اس کے بعد سے سلمان فارسی اب مسلم برادری میں شامل ہے. کہ متعدد روایات سے پتہ چلتا ہے دو چیزیں, ایک تو اللہ کے رسول نے سلمان فارسی کو کیا ہے, سلمان منا اہل بیت, سلمان ہمارے خاندان کے ایک آدمی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور انہیں سلمان کو ایسی حالت میں دیکھ کر کے اللہ کے رسول بیان فرمایا تھا, لوگو تم کو یہاں ہم سے جو علم ہے اللہ نے دیا, یہاں تم کو سیکھنا بھاری پڑ رہا ہے, کیسے سیکھو گے, کیسے عمل کرو گے, معلوم ہے
تم کو تعجب ہے عربوں کو؟ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالی ہم کو ثریا ستارے پر بھیجتا رسول بنا کر کے، تو سلمان اور اس کی قوم کے لوگ وہاں بھی ہم کو ڈھونڈتے ہوئے ایمان لانے اور ہم سے علم حاصل کرنے کے لیے ثریا ستارے پر بھی پہنچ جاتے۔ یہ بڑی تعریف تھی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کی انہیں قربانیوں کی برکت سے جو آپ لوگوں نے سنا، جو تکلیف اٹھائی، مشکلات، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کئی حدیثیں اس سلسلے کے ہیں، اے لوگو ان الجنت تشتاق الی ثلاثۃ، تین امتی ہمارے ایسے ہیں کہ جنت جن سے ملنے کے لیے بڑی مشتاق ہے کہ کب ہمارے اندر وہ داخل ہوں گے۔ یعنی سارے لوگ جنت کے مشتاق کہ ہم جنت میں کیسے داخل ہوں، لیکن تین امتی ایسے ہیں کہ خود جنت ان کا انتظار کرے، ان کا مشتاق ہے۔ ٹھیک ہے نا، بہت مشتاق ہے۔ نمبر 1 علی بن ابی طالب، نمبر 2 وہ عمار، نمبر 3 وہ سلمان فارسی۔ یہ تین آدمی ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، بے قرار ہے کہ کب یہ وفات پائیں اور کب ہم کو آ کر کے آباد کریں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی۔ اور یہ داستان ان کے جو ایمان لانے کا جو واقعہ بتایا، ہم نے پوری حدیث نقل کی، حالانکہ مقصد کیا تھا؟ امام ترمذی سے ایک چیز ثابت کرنا چاہتے، کیا؟ مہر نبوت۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور سلمان فارسی جیسا شوق اور جذبہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالی علم حاصل کرنے کے پیدا کر دے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔